اچھا، پھر اللہ رب العزت نے مختلف قرآن مجید کے اندر مختلف مواقعوں کے اندر اس دنیا کی زندگی کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ کتنی کم، کتنی مختصر زندگی ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ دیکھیں، ابھی کل کی بات لگتی ہے، ہم 2024 میں داخل ہوئے تھے، آج ہم 2024 کے آخری جمعہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگلا جمعہ آئے گا ہم 2025 میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ اسی طرح آپ اس جمعہ کو یاد رکھیں، ایک جمعہ آئے گا اگر ہماری زندگی ہوئی تو ہم 2025 بھی گزار چکے ہوں گے۔ کیا پتہ ہم 2025 سے پہلے دنیا سے گزر جائیں، ہم 2025 ابھی باقی ہو، ہم نہ ہو، ہم یہاں نہ ہوں، کوئی اور آئے گا ہماری جگہ پر۔ تو یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے۔ میں یہی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ 2024 ہمارا کس طرح گزر گیا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا۔ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت کم زندگی ہے۔ جب ہم مرنے کے بعد جائیں گے تو ایک سوال ہوگا حشر کے اندر انسانیت سے کہ کم لبثت فی الارض، تم زمین کے اندر کتنے سال ٹھہرے ہو؟ عدد سنین، بتاؤ تم زمین کے اندر جب تمہیں دنیا کے اندر زندگی ملی تھی تم نے کتنے سال وہاں گزارے؟ سب کہیں گے یومن او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا بھی آدھا حصہ۔ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی 60 سال ملے، 50 سال ملے، 70 سال ملے، جب ہم اس کے بدلے میں آخرت کی زندگی کو دیکھیں گے تو ہمیں یوں لگے گا ہم دنیا کی زندگی میں 60 سال گزار کر نہیں آئے، 70 سال گزار کر نہیں ہے، ہم تو گویا ایک دن وہاں ٹھہرے تھے۔ یہ ہمیں 60 سال زیادہ لگتے ہیں، لیکن در حقیقت جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اب اسی طرح تھوڑا سا پیچھے مڑ کر دیکھیے، 2024 لگا تھا، آج 2024 کا آخری جمعہ ہے۔ سال میں کتنے نشیب و فراز آئے، کتنے اونچ نیچ آئے، لیکن ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ بالکل اسی طرح ایک دن ہماری زندگی کا آخری جمعہ ہوگا، بالکل ہماری اس حیات کا آخری دن ہوگا، ہم پیچھے مڑ کے وہ سارا دہرا رہے ہوں گے۔ انسان کی دنیا کی زندگی بالکل عارضی زندگی ہے، بالکل عارضی زندگی ہے میرے دوستو۔ ہم سب کا ایک بچپن آیا تھا، بے فکری کی زندگی تھی، صبح اٹھتے تھے، کھایا پیا، کھیلتے، کپڑے میلے ہو جاتے، ناک بھی بہہ رہی ہوتی، سر کے بال بھی بکھرے ہوئے ہوتے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، کھیلتے کھیلتے نیند آ جاتی، گھر کی ماں اٹھا کر وہاں اپنے بستر پر سلا دیتی۔ آج ہم دیکھیں ہمارا بچپن کہیں ماضی کی تاریخ میں گم ہو گیا ہے، کسی کو بھی اپنا بچپن یاد نہیں ہے۔ آپ میں سے شاید کوئی ایسا ہو جسے اپنا 5 سال، 4 سال، 6 سال کا عرصہ یاد ہو۔ انسان بھول جاتا ہے اسی طرح۔ پھر بچپن سے جوانی میں قدم رکھا، اپنے آپ کو خوبصورت بھی سمجھتے تھے، اپنے آپ کو طاقتور بھی سمجھتے تھے، ہر وقت آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال بھی سنوارتے تھے۔ وہ دن، وہ جوانی ایسی گزری کہ آج ہم میں سے بہت سارے بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں۔ آج ان سے سوال کیا جائے آپ کی جوانی کے ایام یوں گزرے کہ پر لگا کر اڑ گیا وقت، وقت کو بھی پر لگے ہوئے ہیں، یوں اڑتا ہے کہ انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ دن اس کے کیسے گزرے۔ آج اب جو حضرات بڑھاپے کی دہلیز پر ہیں وہ تھوڑا ماضی میں جھانک کر دیکھیں، ان کی جوانی ایک افسانہ لگتی ہے، ایک کہانی لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایک دن آئے گا، جتنے ہم نوجوان بیٹھے یوں بھی کسی کسی کو تو یہ بڑھاپا نصیب بھی نہیں ہوگا، جوانی میں یہ آخرت کی طرف چلے جائیں گے، موت کی طرف چلے جائیں گے۔ کسی کو نصیب ہوگا دیکھنا، ان سے سوال کیا جائے کہ جوانی بتاؤ، وہ اپنا وقت اس انداز میں بیان کریں گے، پتہ ہی نہیں چلا یہ زندگی یوں ہی گزر گئی۔ بڑھاپا آئے گا، پھر ایک سٹیج زندگی کے اوپر وہ آتی ہے، بڑھاپے سے بھی ایک انتہائی خستہ حالت ہوتی ہے، جسے قرآن مجید نے کہا ارذل العمر، کہ آدمی کی زندگی کا خستہ حصہ، وہ حصہ وہ ہے کہ جب ہم بستر مرگ پر پڑے ہوں گے، اپنا جسم ہلانے کے قابل بھی نہیں ہوں گے، اپنے ناک کے اوپر مکھی بیٹھے گی، وہ مکھی اڑانے کے قابل بھی نہیں ہوتا انسان۔ ایک وقت وہ آتا ہے، اس وقت وہ انسان جس کا بچپن، جس کی جوانی خوبصورت گزری، اس وقت انسان اس حالت میں ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھاؤں کہ جب کبھی کپڑا دھویا جاتا ہے، کپڑے دھونے کے بعد کپڑے کو نچوڑا جاتا ہے، جب کپڑا نچوڑ لیا جائے، اس سے پانی نکل جائے، آپ اس کپڑے کو سیدھا کریں، اس کے اندر کتنی سلوٹیں ہوتی ہیں، کپڑے کے اندر استری کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل اسی طرح بستر مرگ پر جب انسان ہوگا
وہ چہرہ اس کا جو اپنے چہرے کو دنیا کا خوبصورت چہرہ سمجھتا تھا، اس چہرے کے اوپر جھریاں ہوں گی اس کے وہ ہاتھ جس سے وہ کئی من وزن اٹھا لیتا تھا، لیکن یہ حالت ایسی ہوگی کہ اپنے جسم سے انسان مکھی اڑانے کے قابل بھی نہیں ہوگا۔ وہ قدم کہ جن پر انسان بھاگتا تھا، دوڑتا تھا، دنیا میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان واش روم تک قضائے حاجت کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے۔